بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین کا ایک مسئلہ، ایک بات سیکھ لینی، یہ 1000 نماز نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ تو اسی طرح آج غسل جنابت کے متعلق بات کریں گے کہ غسل جنابت کا کیا طریقہ ہے اور غسل جنابت کے کتنے فرائض ہیں۔ تو جب بھی آپ بیوی سے ہم بستری کریں یا اطعام کی وجہ سے آپ پر غسل فرض ہو جائے یا حیض نفاس کی وجہ سے غسل فرض ہو چکا ہو، تو اس کا سب سے پہلے طریقہ یہ ہے کہ آپ نیت کریں، یعنی کہ پاکی حاصل کرنے کی نیت کریں کہ یا میں اللہ کی رضا کے لیے غسل کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور یا پھر یہ کہیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے غسل کرتا ہوں کہ پاکی حاصل کر کے کہ میں اللہ کی عبادت کروں گا۔ تو یہ سب سے پہلے نیت کر لیں، اور اس کے بعد استنجا کریں، اور سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو یہاں پر کلائیوں تک دھو لیں، دونوں ہاتھوں کو یہاں تک دھو لیں، اور اس کے بعد استنجا کریں۔ جسم پر کوئی نجاست وغیرہ لگی ہو، منی لگی ہو، شرمگاہ کے ساتھ منی لگی ہو، تو اس نجاست کو اپنے جسم سے دور کر لیں، دھو لیں۔ پیشاب پخانہ آیا ہو تو وہ بھی کر لیں، یعنی دونوں استنجے کرنے کے بعد آپ نے پھر نماز والا وضو کرنا ہے، اور اس کے اندر بھی آپ نے پورے آداب کا لحاظ رکھنا ہے، اور وضو کے فرائض سنتوں کا بھی لحاظ رکھتے ہوئے اچھی طرح وضو کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جسم پر 3 دفعہ پانی بہانا ہے، اور پورے جسم کو مل مل کے ہاتھوں سے دھونا ہے تاکہ بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ یہ غسل جنابت ایسا غسل ہے کہ اس سے جو ناپاکی ہوتی ہے کہ وہ جسم کے بالوں کی جڑوں تک پہنچ چکی ہوتی ہے۔ غسل جنابت کی جو ناپاکی ہے وہ جسم کے بالوں کی جڑوں تک ہوتی ہے، تو اس لیے جسم کے بالوں کو بھی، پورے جسم کو مل مل کے دھونا، بالوں کی جڑوں تک پانی کو پہنچانا۔ سر کے بال گھنے ہوں، داڑھی کے بال گھنے ہوں تو ان کو بھی بالوں کی جڑوں تک پانی کو پہنچانا تاکہ بال کے برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے وضو کرنے کے بعد دائیں طرف 3 دفعہ پانی کو بہائیں، اور اس طرف کو جسم کو مل مل کے اچھی طرح دھو لیں۔ پھر بائیں طرف پانی کو 3 دفعہ بہائیں اور جسم کو اچھی طرح دھو لیں، اور اس کے بعد سر پر پانی ڈالیں، تو اس طرح پورے جسم کو مل مل کے دھو لیں تاکہ بال کے برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ یہ تو ہے شرعی طریقہ کہ سب سے پہلے جسم سے نجاست کو دور کریں، اور اس کے بعد آپ نے وضو کرنا ہے، پھر غسل کرنا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ میں ڈائریکٹ غسل شروع کر لیتا ہوں، تو جسم پر جو نجاست لگی ہے وہ بھی ساتھ ہی دھل جائے گی، وہ بھی طریقہ ٹھیک ہے۔ لیکن شرعی اور اسلامی طریقہ یہ ہے سب سے پہلے جسم سے نجاست کو زائل کریں، ختم کریں، اور اس کے بعد وضو کریں، پھر غسل کریں۔ تو یہ ہے شرعی طریقہ۔ اس کے علاوہ غسل کے اندر 3 فرائض ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی رہ گیا، اگر بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے کلی کرنی، اور کلی ایسی کرنی کہ غرارے کرنے کہ گلے کی تہہ تک پانی پہنچ جائے۔ منہ میں پانی ڈال کر غرارے کرنی، منہ اوپر کر کے غر کرنا تاکہ جسم گلے کی تہہ تک، جہاں نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ اور دوسرا غسل کا فرض یہ ہے کہ ناک کی اوپر ہڈی تک، نرم جو ہڈی ہے یہاں تک پانی کو پہنچانا۔ ہاتھ میں پانی ڈال کر چلو میں تو اوپر ناک میں ڈالنا اور اوپر کھینچنا، تو اچھی طرح ناک میں انگلی لگا کے اچھی طرح ناک صاف کرنی، اور اوپر تک، جہاں تک ناک کی آخری تہہ تک پانی کو پہنچانا۔ اور تیسرا فرض یہ ہے کہ پورے جسم پر پانی کو بہانا تاکہ بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ اسی طرح احتیاط کے ساتھ غسل کرنا، ناف کے اندر انگلی مارنا، پاؤں کی انگلیوں میں، اسی طرح ناخنوں میں اچھی طرح انگلی مارنا، پانی کو پہنچانا، اور جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ ہو کہ جہاں پر آپ نے پانی نہ پہنچایا ہو۔ اگر آپ نے انگوٹھی پہنی ہے اس کو اتار دیں۔ اسی طرح خواتین کانوں میں بالیاں ہیں تو ان کو بھی اتار دیں، کانوں کے جو سوراخ ہے بالیوں کے اس کے اندر بھی پانی کو پہنچانا یہ بھی ضروری ہے۔ تو دعا کہ اللہ تعالیٰ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔